بنگلہ دیش میں انقلاب آیا ہے، اسٹوڈنٹس نے لایا ہے، طلبہ یونین کی تنظیموں نے لایا ہے۔ پاکستان کے اسٹوڈنٹس بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی انقلاب لائیں، لیکن جو پختون بیلٹ ہے وہ پشتونستان کا نعرہ لگا رہا ہے، بلوچستان والے آزاد بلوچستان کا لگا رہے ہیں، سندھ والے سندھ دیش کا نعرہ لگا رہے ہیں، اسی طرح پنجاب والے جو ہیں وہ جاگ پنجابی جاب کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے پاکستان میں انقلاب آ سکتا ہے؟ انقلاب کی جہاں تک بات ہے، انقلاب تب آ سکتا ہے جب قوم، جب نسل کی سوچ ایک ہوں، جب یہاں آپ ذہنی طور پہ تقسیم ہیں، یہاں پر لسانیت کو ہم نے ایتھنیسٹی کو اتنا ہوا دیا ہوا ہے کہ میں پٹھان ہوں، میں پاکستانی نہیں ہوں، وہ کہتا ہے میں پنجابی ہوں، پاکستانی نہیں ہوں، دوسرا کہتا ہے میں بلوچی ہوں، پاکستانی نہیں ہوں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی میں پاکستانی ہوں۔ تو اگر اور دوسری اس کی وجہ ہو سکتی ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کو اگر دیکھا جائے، اس کے فیکٹرز ہوتے ہیں، پیچھے اس کی وجوہات ہو سکتے ہیں، ڈسکریمنیشن۔ کے یہ شکوہ گلا کرتا ہے کہ پنجاب جو ہے یہ ہمارا بڑا بھائی ہے اور بڑا بھائی ہونے کے ناطے یہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ بلوچستان یہ کہتا ہے کہ پنجاب ہمارا بڑا بھائی ہے، بڑا بھائی ہونے کے ناطے یہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ اور اگر زیادتی کو ہم دیکھا جائے تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اپنے وسائل پہ اختیار نہیں ہے، بلوچستان کے اپنے وسائل پہ اختیار نہیں ہے۔ سوئی گیس یہاں ایبٹ آباد تک پہنچا ہوا ہے، مگر سوئی میں گیس نہیں ہے۔ ریکوڈیک کا ابھی معاہدہ ہوا تھا، ریکوڈیک کے معاہدے کو اگر دیکھا جائے تو اس سے فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ پاکستانی کمپنیز اور جو کینیڈین کمپنیز ہے اس کو فائدے ہو رہے ہیں، بلوچستان کو کیا مل رہا ہے؟ میرے خیال میں اس ڈسکریمنیشن کو ختم کرنا ہوگا۔ آئین جو ہے وہ سب سے مقدس ڈاکومنٹس ہے، اور اس مقدس ڈاکومنٹس کو اگر ہم یہاں پہ اپلائی کریں، قانون سے کوئی بھی بالاتر نہ ہو، تب کوئی بھی مسئلہ نہیں رہے گا، نہ کوئی پشتون ہوگا، نہ کوئی پنجابی ہوگا، نہ کوئی سندھی ہوگا، نہ کوئی دوسرا ہوگا۔ آج اگر میں پشتون کی بات کرتا ہوں، وہ بلوچ کی بات کرتا ہے، وہ سندھی کی بات کرتا ہے، کوئی پنجابی کی بات کرتا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ہمارے اوپر ایسی پالیسیاں اپلائی کی گئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں اپنی قومیت کی بات کرتا ہوں، وہ اپنی قومیت کی بات کرتا ہے۔ ہمیں یہ سوچ نہیں دیا ہوا ہے کہ بھائی میں پاکستانی ہوں۔ پاکستانی ہونے کی وجہ سے وہ یہ کہ ملک کے آگے اس طرح چلتی ہے کہ جس کے نظریات اچھے ہوں، نظریات سیم ہوں، تو ہم نظریاتی طور پر، فکری طور پر مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کسی حد تک ٹوٹ چکے ہیں۔ میرے خیال میں اس پہ ہم نے نظر ثانی کرنی چاہیے، غور کرنی چاہیے۔ پاکستان ملک ہے، ایک ایٹمی ملک ہے، دنیا کا 7واں 8واں طاقتور ملک ہے۔ تو ملک ایسی ہے کہ ایٹم بم ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، مگر جب لوگ اکٹھے نہ ہو، لوگوں کے خیالات اکٹھے نہ ہو، تو اس کا آگے چلنا میرے خیال میں مشکل ہو سکتا ہے۔ اچھا سر، آپ نے ایٹم بم کی بات کی ہے۔ انڈیا میں جس نے ایٹم بم بنایا تھا اس کو انہوں نے صدر بنا دیا تھا، لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے محسن جو تھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، تو انہوں نے جب ایٹم بم بنایا ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اسی طرح سائنسدانوں کے ساتھ ہوتا رہا تو آگے کوئی سائنسدان بنے گا پاکستان سے؟ دیکھو بات یہ ہے، جہاں تک ڈاکٹر عبدالقدیر کو میں نے دیکھا ہے یا میں نے جو پڑھا ہے اس کو، قدیر خان یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ دکھ اسی دن ہوا جب میں نے ایٹم بم بنایا اور مجھے نظر بند کر دیا گیا۔ تو پاکستان کی اسٹیٹ جو ہے وہ اس کے پیچھے یہی وجوہات بتاتے ہیں کہ اگر ہم ڈاکٹر عبدالقدیر کو نظر بند نہ کرتے تو اس کو بیرونی ملک سے، بیرونی دنیا سے اس کو خطرہ تھا، اس کی جان کو خطرہ تھا۔ تو میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے ملک میں ایک اتنے بڑے سائنٹسٹ کو خطرہ کیوں ہو سکتا ہے؟ اسٹیٹ ہے، ایک ایٹامک پاور ہے، کیوں اس کو اتنے بڑے سائنٹسٹ کیوں خطرہ ہو سکتا ہے؟ اس کو آپ پروٹوکول کیوں نہیں دیتے ہو؟ آپ نے پروٹوکول نہ ہونے کے بجائے آپ نے پروٹوکول تو نہیں دیا، مگر اس کو الٹا نظر بند کر دیا گیا۔ تو یعنی ایک ایسے معاشرے میں اس نے جو کیا، پاکستانی قوم کے لیے جو کیا تھا، اتنا بڑا کارنامہ ادا کیا۔ اور میں آپ کو یہ شرطاً کہتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر عبدالقدیر ایٹم بم نہیں بناتا تو آج غزہ سے ہمارا برا حال ہوتا، کیونکہ پاکستان کی اگر اسٹریٹجک اہمیت دیکھا جائے، اس کی جو جغرافی دیکھا جائے، تو یہ ایک ایسی جگہ پر ہے کہ پوری دنیا کی نظر یہاں پر ہے۔ USSR آیا تھا افغانستان، اس کی نظر جو تھا وہ بحر عرب پر تھا، اور اس کے بعد امریکہ آیا تھا، امریکہ کا ٹارگٹ پاکستان تھا۔ تو بس یہی ہماری خوش قسمتی کہ عبدالقدیر نے ایٹم بم بنایا تھا، اور اسی وجہ سے ہم دنیا کے سامنے آنکھیں کھول کر اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں۔ مگر بدقسمت یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر کا ہم نے کیا اثر کیا؟ تو یعنی ایسے سائنٹسٹوں کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے، ان کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ان کی ہم نے حوصلہ افزائی کرنی ہے، نہ کہ ہم نے نظر بند کرنا ہے، نہ کہ ہم نے جیل میں ڈالنا ہے، نہ کہ ہم نے ان کو ڈسکریج کرنا ہے، نہ کہ ان کو ہم نے ہمیشہ کے لیے دبانا ہے۔ تو میرے خیال میں ایسی لوگوں کو ہم نے آگے لے کے آنا پڑے گا۔